پہلے ہی دن سے. اچھا احق ان تقوم فیہ، آپ اس کے اندر نماز پڑھیں، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، اس کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا ایک تو اس مسجد کی تعریف کی گئی، پھر وہاں کے جو نمازی ہیں ان کی تعریف کی گئی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں نمازی ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. اللہ، اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے. جی یہاں تک کہ کہتا ہے طہروا افنیتکم، اپنے گھر کے سامنے جو ایریا ہے، نالا ہے، سڑک ہے، اس کو صاف رکھو. جی کیوں؟ فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا، اس لیے کہ یہودی اپنے گھر کے سامنے جو ایریے ہیں، نالا وغیرہ، اس کو صاف نہیں کرتے. یہ گندی قوم ہے. جی مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ سڑک ہے، کنارے کار کھڑی کی ہوئے، تیرے باپ کی جگہ ہے وہ، کیوں کھڑی کیا وہاں؟ آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. مکان کے سامنے جو ہے وہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے. کیوں بھائی؟ تیرے باپ کی جگہ ہے وہ. سڑک کے اوپر دھندا کر رہا ہے، تیرے باپ کی جگہ ہے، وہاں دھندا کر رہا ہے. میونسپل نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ روڈ بنایا ہے، آپ کو دھندا کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. وہاں کہتے میونسپل کو پیسہ دیتے، میونسپل کے باپ کی ہے وہ، میونسپل کی بھی باپ کی ہے وہ. گاڑیاں کھڑی کیے ہوئے وہاں گھروں کے سامنے، گندگی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. یہ کیا یہودیوں کی طریق ہیں؟ تو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ تو مسلمانوں کا تر امتیاز ہے. کھلی ہوئی جگہ، اس پر اتیکرمن کرنا. گھر کے سامنے ہے تو چلو اس پر قبضہ کر لو. وہ نالے کے اوپر وہ کچھ لوہے کی جالی ڈال دیتے ہیں کھڑے، پھر اس کے بعد نیچے کار کی جگہ ہیں، اور کار کو باقاعدہ کپڑا اڑا دیتے، ادھر سے کوئی گزرنا نہیں. تیرے باپ کی جگہ ہے وہ، تیرے باپ کی جگہ ہے وہ. روڈ ہے وہ عوام کے گزرنے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، تیری کار کھڑی کرنے کے لیے وہاں پہ. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر ایسے لوگ جو طہارت کو پسند کریں. یہ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر پانی وہاں دستیاب نہیں ہوتا تھا مدینہ وغیرہ میں، عرب میں، تو لوگ بڑا استنجا اور چھوٹا استنجا پتھر سے کر لیتے تھے. یہ لوگ پانی لیتے تھے. جی یہ اللہ نے اس وجہ سے ان کی تعریف فرمائی. یعنی ڈھیلے اور پتھر سے استنجا کے ساتھ یہ لوگ پانی بھی استعمال کرتے تھے. اسی وجہ سے یہاں تطہر ہے، تطہر، طہارت نہیں، تطہر، یعنی ڈھیلے کے ساتھ، پتھر کے ساتھ پانی استعمال کرنا، یعنی زیادت طہارت، طہارت میں زیادتی. واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. جی اس لیے کہ اللہ پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے. جی یہ جو غزوہ تبوک ہوئی، آگے غزوہ تبوک کا بیان ہے. 2 جنگیں ہوتی ہیں اسلام میں، ایک ہوتی ہے غزوہ ہجومیہ، ایک ہے غزوہ دفاعیہ، ایک ہے ڈیفینسو وار، اور ایک ہے اقدامی، ہجومی. ایک قافلہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، رومی مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پہلے کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، ہم لوگ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، مدینہ سے باہر لڑیں گے ہم لوگ، مدینہ پر حملہ آور. تو یہ جنگ دفاعی جنگ تھی، اس لیے کہ وہ لوگ مدینہ پر حملہ آور ہوا چاہتے تھے. اب جب جنگ دفاعی ہو تو ہر اس نوجوان کو اس میں حصہ لینا ہے جو لڑائی کر سکتا. چندے کا اعلان کیا گیا، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا. آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار اور تقریباً 300 اونٹ دیے. 300 اونٹ اور 1000 دینار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس تھیلی کو جس میں 1000 دینار تھے، دینار بار بار دیکھتے اور مسکراتے، اور آپ فرماتے رہے کہ اس کے بعد عثمان جو کریں گے اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. جی یہ لشکر 30,000 پر مشتمل تھا، 30,000 افراد پر. سارے لوگ چلے گئے، منافقین نے عذر و معذرت کر لی،
یہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، پھلاں ہے، یا اللہ ہے بلا ہے تو، یا کوئی اور تکلیف ہے. 3 مسلمان جانے والے تھے لیکن تینوں کے پاس گھوڑے تھے. انہوں نے کہا جو مسلمان پیدل جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے جا رہے ہیں پڑاؤ کے ساتھ، پکڑ لیں گے ہم لوگ گھوڑے سے. نبی وہاں پہنچ بھی گئے تبوک کے مقام پر، وہاں سے واپس بھی آ گئے، یہ لوگ جا ہی نہیں سکے. تو نیک کام کا جب ارادہ کر لیا جائے تو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. آج کا کام کل پر نہ ٹال، انہوں نے ٹال دیا اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ جنگ میں شریک ہی نہیں ہو سکے، چونکہ یہ بہت بڑا جرم تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا تھا جی. یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد ان کی بیویوں کو حکم دے دیا گیا کہ اپنے اپنے گھر چلی جائیں، ان کے ساتھ نہ رہیں. کون کون لوگ تھے؟ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. تو مرارہ ابن ربیع تھے، ہلال ابن امیہ تھے اور کعب ابن مالک تھے. یہ 3 لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ثلاثہ من 3، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ 3 جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہ جان نہیں سکے. مسلمانوں نے ان کا جب سوشل بائیکاٹ کیا تو حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود کہ کشادہ تھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی. ایک مفسر لکھتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو زمین اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، اور وَتَتَّسِعُ الْأَرْضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ كُلَّمَا تَابَ، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو زمین وسیع ہو جاتی ہے. یعنی گناہ کرنے پر زمین تنگ ہو جاتی ہے اور توبہ کرنے سے زمین وسیع ہو جاتی ہے. یہ فرمایا گیا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اس کے بعد کہا گیا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے دل تنگ ہو گئے. کہتے ہیں کہ دل کو بعد میں لایا گیا، زمین کو پہلے ذکر کیا گیا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مومن کا نفس یہ زمین کی وسعتوں سے بڑھ کر کے ہے، زمین سے بڑا ہے اس کا نفس، وسیع ہے. نفس مومن کا یہ وسیع ہے پوری زمین سے. اللہ حتی اذا ضاقت علیہم. آگے ایک نکتہ ہے اسے ذہن میں بٹھاؤ. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ایک مفسر لکھتا ہے جب آدمی یہ احساس کر لے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یشعر بعجزہ، اپنے عاجز ہونے کا احساس کر لے، اور یہ احساس کر لے کہ آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتا، اور میرے جو ارد گرد ہیں وہ بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے. پھر اس کے بعد جب بندہ یہ بولتا ہے کہ میرے رب، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں یہ کر سکوں، میرے رب میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو میں نہیں کر سکتا، اور میرے رب کوئی اور بھی نہیں کچھ کر سکتا، تو میں کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں؟ کہتے ہیں کہ پھر یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس جگہ. دیکھو ایسا ہوتا ہے، یہ پانی بہہ رہا ہے اور آگے چل کر یہ پھیلا ہوا ہے، جیسے ایسے یہ پھیلا ہوا ہے، اتنے میں پانی بہہ رہا ہے، اور آگے چل کر کے اتنا ہو جاتا ہے، ایسے اتنا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں پر جگہ کم پڑ گئی ہے وہاں پر فورس زیادہ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا بھائی، یہاں سے وسیع انداز میں پانی بہہ رہا ہے اور آگے چل کر کے جگہ اتنی ہو گئی ہے، تو جہاں جگہ کم ہوئی ہے وہاں پر پانی کا فورس زیادہ ہو جاتا ہے. جی اللہ. تو بندہ جب چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تب وہاں رحمت بڑی تیز ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ، تنگ ہو گیا نا، اب کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، اب پانی وہاں بڑی تیزی سے اچھل کر بہتا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. اور ہمیشہ اوپر سے جب پانی آتا ہے نیچے کی طرف تو اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. ایسے ہی عاجز بن جاؤ، رحمت کا پانی بڑی تیزی سے آنے والا ہے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، آدمی یہ گمان کر لے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، میرے رب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے رب میرے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہا ہے پھر ہماری مدد آتی ہے. جب تمہارا کوئی نہیں تو اللہ کہتا میں ہوں نا،
میں ہوں تیرا. تو نے دنیا کے سہارے پکڑ رکھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سہارے تیرے کیا کر لیتے ہو دیکھنا, لیکن جب تمام سہارے چھوٹ جائیں اور تو اقرار کر لے تو کچھ نہیں کر سکتا, تیرے اطراف میں لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, پھر میری مدد آتی ہے. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے, توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ کی راہ میں کم خرچ کرنا ہے, زیادہ خرچ کرنا ہے, اللہ کی راہ میں چلنا ہے. 3 چیزیں بتائی گئی, غور سے دیکھو کیا کتاب ہے, کیا ترتیب, کس طرح بات کرتی ہے یہ. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ. غور سے دیکھیں, اور کم خرچ کرتے ہو, نفقتاً صغیرہ, جی اللہ فرما رہا ہے یہ بھی لکھ دیا جا رہا ہے, کتب لہم لکھ دیا گیا, جو تم نے تھوڑا خرچ کیا وہ بھی لکھ دیا گیا. ایک مفسر لکھتا ہے لا تحتقرن الصغائر, چھوٹی چیزوں کو حقیر مت سمجھو, چھوٹے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھو, اور اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی خرچ کر رہے ہو تو اسے چھوٹا نہ سمجھو, وہ بھی لکھ لیا گیا ہے. الا کتب لہم, اٹ از آلسو ریٹن, جی الا کتب لہم لکھ دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے. اچھا, ولا کبیرتن, زیادہ خرچ کیا, کتب لہم لکھ دیا گیا. تیسری بات جو کہی جا رہی بڑی عجیب ہے, کہیں جا رہے ہیں آپ, اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں, حضرت قتادہ فرما رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی راہ میں جاتا ہے, جیسے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں یہاں اللہ کی راہ میں تو آئے ہیں, آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جتنا وہ اپنے اہل و عیال سے دور ہوتا ہے اتنا وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نکلا ہے نا, تو جتنا وہ اپنے اہل و عیال سے دور ہوتا ہے اتنا وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. ایک وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا, کسی وادی کو, کسی راستے کو کراس کرتے ہیں, جی وہ بھی لکھ دیا گیا ہے. کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ یہ سمجھا گیا کہ ابھی مسجد میں پہنچے نہیں ہو, ابھی منزل پر پہنچے نہیں ہو, تمہارے قدم لکھ لیے گئے ہیں, منزل کی شرط نہیں ہے. لیس شرطن بلوغ النہایات, جی منزل پر پہنچنا یہ شرط نہیں ہے, چلنا اصل ہے. یہ چلنا بھی لکھ دیا جاتا ہے, منزل پر پہنچنے کی شرط نہیں ہے. آپ چلنا شروع کرو, منزل پر پہنچو یا نہ پہنچو تمہارا ثواب لکھ دیا گیا, اجر لکھ دیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک ہے منزل, وہاں پہنچنا ہے, یو ہیو ٹو ریچ دیئر, وہاں پہنچنا ہے تمہیں, وہ شرط نہیں ہے, تم چلنا ہے. چل, ہاں تو کم خرچ کر رہے ہو وہ بھی لکھ دیا گیا, زیادہ خرچ کر رہے ہو وہ بھی لکھ دیا گیا. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا, تم کسی وادی کو کراس کر رہے ہو, ابھی منزل پر نہیں پہنچے, وہ بھی لکھ دیا گیا. تو منزل پر پہنچنا بھی چل رہے وہ لکھ دیا گیا. اس کا مطلب ہے خطوات, تمہارے قدم لکھ دیے جا رہے ہیں. لیس شرطن بلوغ النہایات, منزل پر پہنچنا یہ شرط نہیں ہے. اللہ, چلنا ہی تمہارے لیے کافی ہے, لکھ دیا جاتا ہے. منزل پر پہنچے یا نہ پہنچے تمہارا ثواب لکھ دیا گیا. یہ قرآن حکیم ہے. بہت اچھا لگتا ہے نہیں قرآن حکیم کو سمجھ کر کے پڑھنے میں, کیسی کتاب ہے. دنیا بھول جائے آدمی, اگر اس میں گم ہو گیا نا تو دنیا کی تو ایسی تیسی کر ڈالتا ہے. دنیا کی, اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقت ہوتی نہیں ہے. جی اس کے بعد 2 آیتیں ہیں آخر میں, بڑی پیاری ہیں, ہم بحث کریں گے اس کے اوپر. ہم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے. تمہارے پاس آ گیا ہے کون؟ ایک رسول, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ, تم اس کے پاس نہیں گئے ہو, وہ آیا ہے, آیا ہے تمہارے پاس. قدر کرو, قدر کرو. تم نہیں گئے ہو نا, وہ آیا ہے, اچھی چیز لے کر کے آیا ہے, جنت لے کر کے آیا ہے. قدر کرو اس کی. اور جا کا مطلب آنا, ٹو کم, آنا. آیا ہے, چلا جائے گا, جانے سے پہلے قدر کر لو. لقد جاءکم, تمہارے پاس آیا ہے. اچھا,
رسول یہ خود نہیں آیا ہے، اس کو بھیجا گیا ہے، کم سے کم اس کا نہیں تو بھیجنے والا جو اس کی تو قدر کرو. رسول ہے یہ، رسول مانے جس کو بھیجا گیا، بھیجنے والے نے اس کو بھیجا ہے. جی رسول ہے یہ. اچھا، من انفسکم، من انفسکم کا دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ یہ تمہیں میں سے ہے، عرب ہے یہ، لہذا اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کا فخر تمہارا فخر ہے، اس کا شرف تمہارا شرف ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، تو قدر کرو بھائی، تمہیں میں سے. اور من انفسکم کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ یشاکلکم فی البشریہ، دکھنے میں وہ تم جیسا دکھائی دیتا ہے، بشر ہے وہ، بشر ہے وہ، انسان ہے جیسے تم ہو، ویسے یہ بھی انسان ہی ہے، لیکن ایک خصوصیت ہے. افردناہ فی الخصوصیہ، ہم نے اس کو ایسی خصوصیت دی ہے کہ کسی کو وہ خصوصیت حاصل ہے. کیا؟ البسناہ لباس الرحمہ، ہم نے اس کو رحمت کا لباس پہنا دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جی یہ خصوصیت ہے اس کی کہ